یار ویسے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ میرا جانتا ہے دل رونے لگ جاتا ہے یہ حالات دیکھ دیکھ کے. پھر یار دیکھو کراچی میں کس قدر عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے. یار وارداتیں تو بے شمار ہو چکی ہیں, انگنت ہو چکی ہیں پاکستان میں, پچھلے 3-4 سال سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس واردات میں آپ کو قدم قدم پر نالائکی اس طرح ملے گی. کبھی پولیس کی نالائکی نظر آ رہی ہے, کبھی بام ڈسپوزل سکواڈ کی نالائکی, اور کہیں کتوں کی نالائکی. یہ کتے, اب دیکھو سارا مدعا ویسے کتوں پہ ڈالا جا رہا ہے, لیکن یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جن کتوں کی دہشت اتنی آپ نے کریٹ کر رکھی ہے کہ جناب بڑے ویل ٹرینڈ کتے ہیں, بڑے زبردست ہیں, ایک لمحے میں سونگ لیتے ہیں. کتوں کی تو اتنی دہشت ہے کہ کسی ہوٹل میں جائیں نا, اگر وہ کتا وہاں مل جائے سونگنے والا, انہوں نے ڈیوٹی پہ کھڑا کیا ہو, ہاں جی, تو اللہ جانتا ہے ویٹر اس کتے کو بڑے ادب سے اور عزت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جی سر سونگے جناب, اوکے سر اوکے, اور کہیں نکال ہی نہ لے. باقی کئی دفعہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تھا امریکہ میں, ایئرپورٹ پر ایک صاحب کے بیگ کے پاس, میں اس کو جانتا تھا, پاکستانی ہمارے ساتھ جا رہا تھا, اس کے بیگ کے پاس جا کے کتا کھڑا ہو جائے, بار بار جائے بیگ کی طرف دیکھے, اور اس کا رنگ فک ہو گیا اس آدمی کا کہ پتہ نہیں کیا نظر آ گیا اس میں. بیگ کھولا گیا, دیکھا گیا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس بندے کی جان تو نکل گئی. لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس میں میڈیسنز ایسی کچھ رکھی ہوئی ہیں جس کی اسمیل سے وہ کیمیکل تھا. اچھا کتا بیمار ہوگا وہ. نہیں یار, وہ ان چیزوں کا بھی سینسٹیو ہوتا ہے, میڈیسنز وغیرہ پہ رک جاتے ہیں. یار میرا تو بڑا دل کرتا ہے کہ میں امریکہ جاؤں نا تو بیگ مرچوں کا بھر کے لے جاؤں, تو آگے کے سونگے بعد میں پورے ایئرپورٹ پہ نیچے مارتا ہے پھر. مجھے بات سنو, اگلا پورا ایک ہفتہ جانور جو ہیں وہ ہمارے شو پہ بین ہے, ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوا. یعنی آئندہ میں کل ہی شو کیا کروں گا. ہاں جی, اب تم جھکتے نا ہم پہ لگاؤ. اچھا جی. ویسے سر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہائٹ ہے مزری کی, اور میں تو یہ سوچتا ہوں اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جس طرح ہم نے ہاتھ ٹھلے چھڑے ہوئے ہیں, یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ یہ قسم پرسی ایسے ہی رہے گی جب تک آپ اس مسئلے کو سیریسلی نہیں لیں گے. آپ سیریسلی لے رہے ہیں اجلاسوں میں, میٹنگز میں. یار اور کیا گرم توے پہ ناچ کے وہاں ہیں, یا بم کو ٹکر کر مارے؟ نہیں یار, یا وہ سونگنے والے کتوں کو کالجوں میں داخل کرا دے. یار بات سن تو لیا کرو نا. سناؤ جی. اس کو سیریسلی لینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ایجنسیز کو, پولیس کو, خفیہ ایجنسیوں کو اکوپ کرو, وسائل فراہم کرو. وہ سن نہیں رہے تھے کراچی پولیس چیف بیچارہ صبح سے شام تک ایک ہی رونا رو رہا تھا کہ جی ہم تو پراپرلی اکوپڈ ہی نہیں ہیں, ہم تو پراپرلی مسلح ہی نہیں ہیں. مسلح ہونے کا مطلب جو ہے وہ صرف ہاتھ میں گن لینا اور بندوق پکڑنا ہی نہیں ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو سیکیورٹی سے متعلق ضروری پیرافرنیلیا ہوتا ہے اس کا ہارڈلی 10% ہوگا کراچی پولیس کے پاس, لاہور پولیس کے پاس. دیکھیں آپ کو یاد ہے ہم نے کچھ 6-7 ماہ پہلے ایک بڑا ڈیٹیلڈ ایک شو کیا تھا اسی موضوع پہ, جس میں گزارش ہم نے یہ کی تھی, اور وہ گزارش ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی, وہ 25-30 لوگوں کے ساتھ لمبی چوڑی گفت و شنید کرنے کے بعد ہم نے چند کنکلوژنز ڈرا کیے تھے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو اکوپ کرنے کے لیے, موسٹ ماڈرن اپریٹس دینے کے لیے, اسلحہ فراہم کرنے کے لیے, انٹیلیجنس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یو نیڈ ایٹ لیسٹ $1 بلین. صحیح, $1 بلین کی بات ہو رہی ہے. یہ 80 ارب روپیہ, 80+. اس میں کیا ہوگا جی, کوئی 1000 cc کے کتے خریدیں گے؟ نہیں یار, یہ کرنا پڑے گا. خوش نصیبی اور بد نصیبی ساتھ ساتھ چلتی ہے ہر ملک اور ہر معاشرے کے ساتھ ساتھ. آپ کو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہمارا ملک انتہائی خوش قسمت ہے اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے, اپنے موسموں کی وجہ سے, پانی اور مٹی کی وجہ سے. انفارچونیٹلی پانی کا ستیہ ناش ہم نے کر دیا ہے, لیکن اللہ نے چاہا تو ہم اپنا پانی ریڈیم کریں گے, ریٹریو کریں گے. ایک بات. دوسرا بد نصیبی یہ ہے کہ unlike other countries, unlike most other countries, پاکستان is a security paranoid country. ہمیں دہشت ہے تھرو آؤٹ انڈیا کی. کشمیر کا ایشو بیچ میں لٹکا ہوا ہے. اب ایک نئی دہشت جو ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کا تحفہ ہمیں مشرف دے گیا تھا یا کون دے گیا, یہ حالات نے یہ رول پلے کرنا تھا. ماضی کی وہ حماقتیں جو پچھلے آپ کے حکمران کر گئے ہیں
انہوں نے آپ کے سامنے ایک نہ ایک دن آنا تھا. بالکل. تو اب جیسا آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس شو میں کنکلوڈ یہ کیا تھا کہ اس بیل کو سینگوں سے پکڑو. سینگوں سے پکڑنے کے لیے آپ کے پاس بے پناہ اکوپمنٹ چاہیے, بے پناہ وسائل چاہیے. آپ اپنی پرائرٹیز کا اثر نو جائزہ لیں. آپ کو سیکیورٹی کے لیے ایک زر کثیر کا بندوبست کرنا ہے, چاہے بھیک مانگ کے کریں, چاہے روب کر کے کریں, چاہے جیسے مرضی کریں. اس کے بغیر یہ مذاق آپ کے ساتھ روز ہوتے رہے. صحیح بات ہے. یہ جو نلائق سے کتے ہم نے رکھے ہوئے نا نشئی سے, ان سے نہیں کام چلے گا. یہ تو بہت ٹھلے کتے ہیں. محض کتے نہیں, اور بھی دیگر مطلب ہے. آپ کا وہ جو یونٹ ہے بام ڈسپوزل یونٹ, اس کو کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو اتنا کچھ تو ہو گیا, حکومت کیوں نہیں اٹھ رہی؟ کوئی شلیش پہ بیٹھی ہوئی ہے جی حکومت, پتہ نہیں کس پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہوتا ہے نا بندے کی پیچھے سے قمیض جوڑ جاتی ہے, اٹھا نہیں جاتا اس سے. یار اس کے پاس ہے ہی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, کہاں سے کرے گی سر؟ اچھا اٹھ بھی کھڑی ہو. اب رحمان ملک ہر تیسرے دن وہاں پہ پائے جا رہے ہیں آج کل, بھاگے نہیں جاتے, بڑی دوڑ لگاتی, بڑی دوڑ لگا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں کہ دے کیا رہے ہیں؟ ان کے پاس دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن یہ جو 40-50 بندے مرتے ہیں, مرنے والے کو 5 لاکھ اور زخمی کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, تو یہ سارے پیسے ایک واری لگا کے کوئی چنگا کام کیوں نہیں کر لیتے جی؟ ہاں دیکھیں نا, بات وہیں پہ آ گئی بالکل صحیح ہے کہ ایک ہی دفعہ کڑوا گھونٹ کر لیں. ہمیں ری ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں, اور ہمیں ڈیسپریٹلی اس کی ضرورت ہے, بائی ہک اور بائی کروک. اور آپ دیکھیں حمید گل نے بڑی پتے کی بات کی ہے پچھلے دنوں. ویسے شکر الحمدللہ حسب حال میں بھی وہی بات ایک مختلف پیرائے میں 6 ماہ پہلے کی گئی تھی کہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالی امریکہ کو یہاں سے نکلنا ہے, افغانستان سے, اس خطے سے نکلنا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور رشیا بھی جب نکلا تھا تو نکلتے نکلتے آخری ہچکیوں کے طور پر اس نے پاکستان میں بھی وارداتیں کروائی تھی, اس نے کابل میں بھی وارداتیں کروائی. یار یہ جو جاسوس کتے ہوتے ہیں ان میں نشئی بھی ہوتے ہیں یار. میں نے سنا ہے وہ کراچی میں یہ جو ہوا ہے دھماکہ, ادھر کتے گئے ہیں پہلے چیکنگ کے لیے, اس کتے نے سنگ کے کچھ بھی نہیں آ رہی یہاں پہ, مجھے ایم ہی کھول کے لے آئے, بعد میں میرا ادھر گوشت ٹھنڈا ہو رہا ہے یار. بہت ہی کوئی نلائق کتا تھا بھائی. ہاں بس ہے, ہو جاتا ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, مشین سے غلطی ہو جاتی ہے. یار غلطیاں کون سی ہے؟ یہ غلطی ہے. ہر دوسرے تیسرے دن 30-40 بندے مر جاتے ہیں یار ہمارے. بندہ تو ایک نہیں مان. نہیں اب تم حکومتی لوگوں سے پوچھو, انہوں نے پٹھی باتیں آگے ایکسپلینیشن عجیب دینی ہے. تم پوچھو وزیر اعلیٰ سن کے, صحیح اصل میں بات یہ ہے, یہ جو کتے ہیں نا سارا قصور صحیح ان کا ہے, وہ ذرا کتوں پہ ڈال دیں. نہیں صحیح میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. جس طرح سائیکل کے کتے فیل ہو جاتے ہیں نا, یہ کتے بھی فیل ہو چکے ہیں. دیکھو تم کس طرح لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں یار, غصے اور غم سے دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے. اور یہ حکومتی لوگ اتنی پٹھی اور فضول باتیں کرتے ہیں, اور اگر حکومتی ترجمان صاحب سے پوچھو تو وہ سیدھا شروع ہو جائیں گے. جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کتوں کی کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ دھلائی ہونی چاہیے. یار پھر دھلائی والی یار, اور اگر یہ کتے واقعی نشے کے عادی ہو چکے ہیں تو مہربان توجہ کیجیے گا ذرا, میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر یہ واقعی نشے کے عادی ہو چکے ہیں تو ہماری دواخانے کی تیار کردہ ترک افیون گولیاں انتہائی مجرب ثابت ہو سکتی ہیں. جناب عالی ہمیں بتاتا چلوں 10 گولیاں ایک پیکٹ میں ہوتی ہیں, اور ایک پیکٹ 500 روپے کا ہے. 500 روپے ایک, 500 روپے 2, 500 روپے 1 منٹ. جناب بڑا کتا صاحب ذرا میں بورے کتے سے بات کر رہا ہوں, ڈم کھڑوا صاحب آپ بھی بیٹھیے. جناب عالی یہ میں بتاتا چلوں کہ کتا کسی قسم کا بھی ہو, چھوٹی پوچھل والا ہو یا بڑی پوچھل والا, پونچھ نیچے ہو یا اوپر ہو, یہ گولیاں ہماری بہترین اثر کرتی ہے. جناب عالی یہ 3 مہینے کا کورس ہے, اگر پورا کورس خریدیں گے تو اس میں رعایت بھی ہو سکتی ہے. نقالوں سے ہوشیار رہیے, اور یاد رکھیے مہربان کہ ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے. آیا ویلکم. Fatino Hazrat will take a break. Stay with us.